آج کی کہانی کے لیے جس محاورے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا۔ آئیے اس منفرد محاورے پر آج کی خوبصورت کہانی سنتے ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں گل آباد میں ایک نوجوان ریاض رہتا تھا جو خود کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا۔ ریاض کی عادت تھی کہ وہ ہر موقع پر اپنا فائدہ نکالتا، چاہے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ اس کی چالاکیوں سے تنگ تھے، مگر وہ ہمیشہ معصوم بن کر بات گھما دیتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ندی کے کنارے ایک پل بنایا جائے تاکہ گاؤں والوں کو آسانی ہو۔ گاؤں کے لوگ مزدوری کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سب کو ایک رہنما چاہیے تھا۔ ریاض نے اس موقع کو غنیمت جانا اور خود کو رہنما بنانے کی پیشکش کی۔ میں یہ کام بخوبی انجام دوں گا، ریاض نے جوش سے کہا۔ لوگوں نے اسے رہنما مقرر کر دیا، مگر ریاض کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ریاض نے کام شروع کروایا، لیکن گاؤں کے چند غریب مزدوروں کو کام کرنے کا معاوضہ دینے کے بجائے اس نے کہا، یہ تو تمہارے گاؤں کے فائدے کا کام ہے، معاوضہ کیوں چاہیے؟ دوسری طرف جب حکومتی افسر پل کا معائنہ کرنے آئے تو ریاض نے ان سے کہا، یہ کام مکمل کرنے کے لیے مزید فنڈز کی ضرورت ہے، یوں اضافی رقم اپنی جیب میں ڈالیے۔ ایک دن کام کے دوران ندی میں اچانک سیلاب آ گیا۔ مزدوروں نے بامشکل اپنی جان بچائی، لیکن ریاض کے غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے پل کا سارا سامان بہہ گیا۔ جب گاؤں والوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا، یہ تو قدرتی آفت تھی، میرا کیا قصور؟ گاؤں کے لوگوں نے مایوسی سے سر جھکایا اور دوبارہ سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ریاض کے نصیب کا کھیل اس وقت بگڑ گیا جب حکومت کا ایک اور آفیسر پل کا معائنہ کرنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ پل کا تعمیراتی کام نہ صرف خراب تھا بلکہ استعمال شدہ سامان بھی غیر معیاری تھا۔ ریاض کو بلا کر پوچھا گیا، یہ سب کیسے ہوا؟ ریاض نے حسب معمول بات گھمانے کی کوشش کی، لیکن اس بار گاؤں کا ایک نوجوان فہد اس نے ہمت کی اور آفیسر کو بتایا کہ ریاض نے اضافی رقم اپنی جیب میں ڈالی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو مزدوروں کو معاوضہ بھی نہیں دیا۔ آفیسر نے فوری کارروائی کی اور ریاض کو گاؤں کے سب لوگوں کے سامنے سزا دی گئی۔ اسے نہ صرف گاؤں والوں سے معافی مانگنی پڑی بلکہ وہ ساری رقم واپس کرنی پڑی جو اس نے چرائی تھی۔ ریاض کی حرکتوں نے اسے نہ صرف گاؤں والوں کی نظروں میں گرایا بلکہ ہمیشہ کے لیے بے اعتبار کر دیا۔ گاؤں کے بزرگ نے کہا، جو لوگ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر کرتے ہیں وہ آخرکار سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ ریاض کے لیے یہ ایک بڑا سبق تھا اور گاؤں والوں نے اسے معاف کرنے سے پہلے اس بات کی شرط رکھی کہ وہ آئندہ دوسروں کے فائدے کو اپنی ترجیح بنائے گا۔